آپ سب پر رشید فیملی کی سلامتی ہو۔ میرا نام جبار ہے اور میں رشید فیملی کا ایک ممبر ہوں۔ اس ہفتے ہم آپس میں مل بیٹھ کر ایک نیا ٹاپک، ایک نئے مضمون جو کہ ہر گھر کی کہانی اور عمل بھی ہے، بات چیت کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے کام خود کرنا نہیں بلکہ ان کا کام ان سے کروانا اور ان میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اکثر والدین اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہر چیز کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اور در حقیقت اس کی بنیاد محبت ہی ہوتی ہے۔ ہم سب والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مشکل میں نہ پڑیں، ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو، ہمارے بچے تکلیف نہ محسوس کریں، لیکن زندگی کے تجربات اور زندگی کی حقیقتوں نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ بچوں کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ انہیں زندگی جینا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ بچے کو صرف سہارا ہی نہیں بلکہ اسے خود کوشش کر کے زندگی کو سیکھنے کا موقع بھی چاہیے۔ زندگی میں ایک بچہ چیزوں کو چھوئے گا، آزمائے گا، غلطیاں کرے گا، کوشش کرے گا، ناکام ہوگا، سوال پوچھے گا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ ایک انسان ایسے ہی تجربات سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح سے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی شخصیت بنتی ہے۔ کبھی کبھی ہم والدین انجانے میں بچوں کی اتنی مدد کرنے لگتے ہیں کہ اس سے ان کی خود اعتمادی اور ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ایک رہنمائی کرنے والے والدین اور ہر کام کرنے والے والدین میں فرق ہوتا ہے۔ رہنمائی کرنے والے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کو سہارا دیتے ہیں، اور دوسرے والدین ہر وقت بچوں کے کام خود کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم سچ کہیں تو والدین کی ذمہ داری بچوں کی زندگی کو آسان بنانا نہیں بلکہ ان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ کل کی اپنی زندگی کو خود گزار سکیں۔ ایک بہت سادہ سی مثال روزمرہ کے گھر میں کھانا پکنے کی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق آپ نے کمایا، بازار سے چیزیں خرید کر لائیں، فریج میں ان کو سنبھال کے رکھا، وہاں سے آپ نے ان کو پکایا اور ٹیبل پر سجایا۔ سارے مراحل میں اگر غور سے سوچیں تو بچوں نے کیا کردار ادا کیا؟ مثال کے طور پر کیا انہوں نے ٹیبل پر برتن رکھے؟ کیا انہوں نے کھانے کے بعد برتن سمیٹے؟ کیا انہوں نے اس کے بعد برتن دھوئے؟ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دینے سے ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر ایک آرام کی جگہ نہیں بلکہ گھر ایک مشترکہ محبت اور کام سے چلتا ہے۔ یہی مثال ان کے اسکول کے ہوم ورک کی ہے، یہی مثال ان کے اسکول کے کپڑوں کی ہے، یہی مثال ان کے صفائی کی بھی ہے۔ ان کے کاموں میں ان کا ساتھ ضرور دیں، کی جگہ ہوم ورک کرنے کے بجائے ان کے کپڑوں کو پرفیکٹ اور خوبصورت بنانے کے بجائے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے بجائے اور ان کو خوبصورت کرنے کے بجائے ان کو خود اپنے کام کرنے دیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر خود بھی گھر کے کام کاج کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ ذمہ داری سے کریں۔ اسی طرح جب ہم بچوں کے لیے خصوصاً کوئی کھلونا خریدتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی اسے جوڑیں۔ ہر کھلونے کے ساتھ ایک نوٹس ساتھ آتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو خود صبر دیں، ٹائم دیں اور اس کو خود وہ کھلونا جوڑنے دیں۔ اس سے اس میں صبر کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اضافہ ہوتا ہے۔ روزمرہ کی یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک مضبوط انسان بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ ذاتی تجربے سے ہمیں ایک بات پتہ لگی کہ وہی بچہ مضبوط ہوتا ہے جسے محبت بھی ملتی ہے اور سیکھنے کی آزادی بھی، کیونکہ وہ دونوں باتیں سیکھتا ہے کہ وہ محبت کے قابل بھی ہے اور وہ خود بھی
کچھ کر سکتا ہے۔ شاید والدین کی طرف سے سب سے بہترین اور خوبصورت تحفے یہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سارے راستے صاف کریں اور ان کے لیے سارے راستے بنائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں ایک اعتماد دیں جس سے وہ خود اپنا راستہ بنا سکیں۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہماری اس موضوع پر، اس ٹاپک پر اپنی بات چیت کو، اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔